عزیز بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید، وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون۔ صدق اللہ مولانا العظیم، وصدق رسوله النبی الامین المختار الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والذاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ زندگی دی ہے تو جینے کا ہنر بھی دینا، زندگی دی ہے تو جینے کا ہنر بھی دینا، پاؤں بخشے ہیں تو توفیق سفر بھی دینا۔ اور میں گونگا ہی تھا، بولنا تو نے سکھایا، اب جب بولوں تو ان باتوں میں اثر بھی دینا، اب جب بولوں تو ان باتوں میں اثر بھی دینا۔ تو اپنی حمد کا اس کو بھی انتخاب بھی دے، میرے مولا مجھے انداز بو تراب بھی دے۔ ہے سامنے ابھی الہاب کا در خیبر، تو فعل شیر خدا از پائے کامیابی بھی دے، تو فعل شیر خدا از پائے کامیابی بھی دے۔ اور پھر نصیر کہتے ہیں کہ میں ایک ذرہ ہوں، مجھے وسعت صحرا کر دے، میں ایک ذرہ ہوں، مجھے وسعت صحرا کر دے، کہ تیرے بس میں ہے قطرے کو بھی دریا کرنا، کہ تیرے بس میں ہے قطرے کو بھی دریا کرنا۔ اور میں ہوں بے کس، تیرا شیبہ ہے سہارا دینا، میں ہوں بے کس، تیرا شیبہ ہے سہارا دینا، میں ہوں بیمار، تیرا کام ہے اچھا کرنا۔ اور دشمن آ جائیں تو اٹھ کے بچھانا چادر، حسن اخلاق سے غیروں کو بھی اپنا کرنا۔ اور یہ تیرا ہی کام ہے اے آمنہ کے در یتیم، ساری امت کی شفاعت تنے تنہا کرنا، ساری امت کی شفاعت تنے تنہا کرنا۔ اور مجھ پہ محشر میں نصیر ان کی نظر پڑ ہی گئی، مجھ پہ محشر میں نصیر ان کی نظر پڑ ہی گئی۔ کہنے والے اسے کہتے ہیں خدا کا کرنا، کہنے والے اسے کہتے ہیں خدا کا کرنا۔ مجھ پہ بھی چشم کرم اے میرے آقا کرنا، حق تو میرا بھی ہے رحمت کا تقاضا کرنا۔ خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے جس آیت مقدسہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اس کے تحت کچھ معروضات پیش کرنے سے قبل آئیے ہم اور آپ انتہائی عقیدت و احترام کے ساتھ ہم ساری کائنات کے مرکز عقیدت مصطفیٰ جان رحمت، شمع بزم ہدایت، شب اسرات دلہن و شاہ بزم جنت، دانہ سبل مولائے کل ختم الرسل، آب و قل انبیاء، جان و دل اصفیاء، مطلع ہر سعادت، مقطع ہر سیادت، خلاصہ کائنات، فخر موجودات یعنی کہ جناب پاک احمد مجتبی محمد مصطفیٰ، ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں والہانہ انداز میں درود پاک کا نذرانہ پیش کرے اور پڑھے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد کما تحب و ترضى بأن تصلی علیہ صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ سبحانہ و تعالی اپنے کلام مجید میں ارشاد فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ ہم نے جنات اور انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا۔ اب اس آیت مبارکہ میں اللہ سبحانہ و تعالی نے لفظ عبادت کا جو ہے استعمال کیا ہے، اور اکثر مفسرین فرماتے ہیں کہ یہاں عبادت سے مراد ہے اللہ کی پہچان۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس فرش گتی پر انسان کو بھیجا ہی اسی لیے ہے کہ وہ خود کو پہچانے، یعنی کہ اللہ کو پہچانے، اللہ کی معرفت کو حاصل کرے۔ زندگی کا مقصد ہی یہی ہے، اللہ نے جب دنیا میں جو ہمیں بھیجا ہے اس کا مقصد ہی یہی ہے کہ اپنے خدا کو پہچانو، اپنے رب کی معرفت کو حاصل کرو۔ ایک حدیث قدسی سنا ہو جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ خود فرماتا ہے کنتُ کنزا مخفیہ، کہ میں چھپا ہوا خزانہ تھا۔ اللہ کہتا ہے میں چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ لوگ مجھے پہچانے۔ اللہ کہتا ہے کہ میں چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ لوگ مجھے پہچانے، میری معرفت کو حاصل کریں، اس لیے میں نے جنات اور انسان کو پیدا فرمایا، اس لیے میں نے
اشرف المخلوقات انسان کو جو ہے دنیا میں جلوہ گر فرمایا. زندگی کا مقصد ہی یہی ہے یارو کہ ہم اپنے خدا کو پہچانیں, اپنے رب کے معرفت کو حاصل کریں. اگر ہم نے جیتے جی اپنے خدا کو نہ پہچانا, اپنے خدا کی معرفت کو حاصل نہ کیا, تو یاد رکھو یارو ہماری زندگی ہی بیکار ہے. چاہے ہم کتنے ہی بڑے بن جائیں, کتنے بھی جو ہے بلڈنگ کے, کتنی عمارت کے مالک ہم بن جائیں, اگر ہماری زندگی کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پہچان نہیں تو ہماری پوری زندگی جو ہے یہ کھوکھلا ہے, ہماری زندگی کا سرمایہ ہی بیکار ہے. اگر ہم نے جیتے جی اپنے خدا کو نہیں پہچانا, اپنے رب کی معرفت کو حاصل نہیں کیا. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خود ارشاد فرماتے ہیں کہ میں تم میں سب سے زیادہ اپنے خدا کو پہچاننے والا ہوں, اور میں تم میں سب سے زیادہ اپنے رب سے ڈرنے والا ہوں. اگر یارو حقیقت کا جائزہ لیا جائے اور اپنی زندگی کے اندر ہم جھانک کر دیکھیں کہ ہم نے اپنے خدا کو پہچانا, تو یاد رکھو ہم اس فیلڈ میں بالکل زیرو نظر آئیں گے. اس معاملے میں کہ ہم نے اپنے خدا کو نہیں پہچانا, ہم نے اپنے رب کی معرفت کو حاصل نہیں کیا. اور زندگی کا جبکہ خدا خود آپ سے اس چیز کی ریکوائرمنٹ کر رہا ہے کہ اے بندے تو مجھے جان, مجھے پہچان, اسی لیے تو میں نے تجھے دنیا میں پیدا کیا ہے. اور اگر ہم نے اللہ کی معرفت کو حاصل نہ کیا, خدا کو نہ پہچانا, خدا کا قرب حاصل نہ کیا, تو چاہے آپ کتنے بھی بڑے پروفیسر بن جاؤ, چاہے لوگ آپ کو سلام کریں, لوگ آپ کو سیلیوٹ ماریں, کسی جگہ پر بھی چلے جاؤ لوگ آپ کی عزت ادب کے لیے کھڑے ہو جائیں, اگر آپ نے اپنے خدا کی پہچان حاصل نہ کی تو آپ کا جو یہ ادب کے لیے لوگ کھڑے ہوتے ہیں یہ بھی آپ کا بیکار ہے. لوگ آپ کو جو سیلیوٹ مارتے ہیں یہ بھی آپ کا بیکار ہے. اگر ہم نے اپنے خدا کی معرفت کو حاصل نہیں کیا, اپنے خدا کو نہیں پہچانا یار, جیتے جی اللہ نے ہمیں وقت دیا ہے, اس سے پہلے کہ ہمارا بھی جو کہ جنازہ اٹھایا جائے, اس سے پہلے اپنے خدا کو پہچانا. اس لیے کہ آج بندہ نماز بھی اللہ کی وجہ سے نہیں پڑھتا, اللہ کی رضا کے لیے نہیں پڑھتا, بلکہ جنت کی لالچ کی وجہ سے پڑھتا. اگر ہم نے خدا کو پہچانا ہوتا, خدا کی معرفت کو حاصل کیا ہوتا, تو ہماری نمازیں بھی اللہ کے لیے ہوتی, ہمارا ہر ایک کام خدا کی رضا کے لیے ہوتا, اگر ہم نے حقیقی معنی میں اپنے خدا کو پہچان لیا ہوتا. مولا کائنات علیہ السلام رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ حضور سے خود انہوں نے پوچھا, کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کی سنت کیا ہے؟ تو حضور نے فرمایا دیکھو ایک سنت ہوتا ہے اور ایک حدیث ہوتا ہے. حدیث کہتے ہیں جو حضور نے اپنی زبان سے ارشاد فرمایا ہو, اور سنت جس کو حضور نے کر کے دکھایا ہو اس کو سنت کہتے ہیں. تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ المعرفت رأس مالی. حضور نے بہت ساری چیزیں سنائی اپنی سنتوں کے بارے میں, حضور نے بہت ساری چیزیں سنائی کہ یہ چیز سنت ہے, یہ چیز سنت ہے, یہ چیز سنت ہے, لیکن اس میں سب سے زیادہ حضور نے اگر کسی چیز پر زور دے کر بتایا تو یہ کہا کہ المعرفت رأس مالی, کہ اللہ کے پہچان یہ سب سے بڑی میری پونجی ہے. سب سے بڑی پہچان یہ ہے کہ بندہ دنیا میں رہ کر اپنے خدا کو پہچانے, اپنے آپ کو پہچانے, اپنے رب کی پہچان کو حاصل کرے. اگر ہم نے جیتے جی اپنے خدا کو نہ پہچانا یارو تو زندگی بیکار ہے. آپ کو میں ایک سوال کرو, جب بندہ دنیا سے جاتا ہے, قبر کے اندر پہنچایا جاتا ہے, تو آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ فرشتے آتے ہیں, منکر نکیر سوال کے لیے آتے ہیں. تو فرشتوں کا سب سے پہلا سوال کیا ہوتا ہے؟ من ربک کا, تیرا رب کون ہے؟ سب سے پہلا سوال فرشتے سوال یہی کرتے ہیں کہ بتا جس مقصد کے لیے تجھے دنیا میں بھیجا گیا تھا اس مقصد میں تو کتنا کامیاب ہوا, اس مقصد کے اندر تو نے اپنے خدا کو جو ہے کتنا حاصل کیا, کتنا تو نے اپنے خدا کا قرب حاصل کیا. اگر ہم نے وہاں پر ان فرشتوں کی جو کیفیت ہوگی, اگر اس کیفیت کو ہم جان لیں تو ہمارے پیروں سے جو ہے زمین ہٹ جائے گی. ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایسے بیٹھے ہوئے تھے اور آپ کے سامنے صحابہ اکرام بھی بیٹھے ہوئے تھے. تو وہ جو فرشتوں کے جو آنے کی وہ کیفیت ہوتی ہے کہ فرشتوں کے آنے کی جو کنڈیشن ہوگی, اس کنڈیشن کو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جب انسان دنیا سے چلا جاتا ہے تو منکر نکیر سوالات کے لیے آتے ہیں, فرشتے سوالات کے لیے آتے ہیں. اب ان کی کیفیت کیسے ہوگی؟ تو حضور کہتے ہیں کہ ان کی کیفیت ایسی ہوگی کہ بڑے بڑے ناخن اور نوکیلے دانت جسے نیزیں, اور ان کے بال اتنے بڑے ہوں گے کہ وہ سر سے لے کر پاؤں تک ان کے بال ہی ہوں گے.
دیکھنے سے معلوم یہ ہوگا کہ یہ بالوں کے اندر تیر رکھے، اتنے بڑے بڑے ان کے بال ہوں گے۔ پھر فرمایا ایک تڑکدار آواز ہوگی، ایسی آواز کہ اگر انسان اس آواز کو سن لے تو انسان جو ہے مر جائے، اور ان فرشتوں کے ہاتھوں میں ایک ہتھوڑا ہوگا، اور وہ ہتھوڑا اتنا بھاری ہوگا، اتنا بھاری ہوگا کہ پوری کائنات کے انسان اور جنات مل کر بھی اس ہتھوڑے کو اٹھانا چاہیں تو نہیں اٹھا سکتے۔ اس حالت میں، اس کنڈیشن میں وہ فرشتے آئیں گے۔ اب یارو آپ مجھے بتاؤ، کیا اس حالت میں آپ حضرات کو یاد رہے گا کہ وہ سوال کیا تھا اور اس کا جواب کیا تھا؟ آج ہمارے سامنے ایک سانپ یا بچھو آ جاتا ہے تو ہم اپنی نانی دادی کو یاد کر لیتے ہیں کہ سانپ آ گیا، بچھو آ گیا، ڈر جاتے ہیں۔ اب ان فرشتوں کے عالمی کی جو کنڈیشن ہوگی، جو کیفیت ہوگی، وہ حضور نے فرمائی۔ تو اب بتاؤ کیا آپ کو یاد رہے گا وہ سوال کیا تھا؟ وہ دھڑکتی دار آواز، ناخن اتنے بڑے جیسے نیزے، بال اتنے بڑے کہ سر سے لے کر پاؤں تک پورے بال کے اندر تیر رہے ہوں گے، اور ان کے ہاتھوں میں ہتھوڑا جس کا وزن اتنا ہوگا کہ پوری دنیا کے انسان اور جنات مل کر بھی اٹھانا چاہیں تو اس ہتھوڑے کو اٹھا نہیں سکتے۔ اس حالت میں فرشتے آئیں گے۔ آپ کو یاد رہے گا وہ سوال کیا تھا؟ اب اسی محفل میں حضرت عمر بن خطاب بیٹھے ہوئے تھے۔ اب اس سوال کو تو کمپلیٹ کرنا ہوگا۔ ہم یہ سوچتے ہیں کہ 60 سال 80 سال 90 سال زندگی گزارنے کے بعد انسان خود پر فخر محسوس کرتا ہے کہ اس نے سینچوری مار لی۔ نہیں یارو، بڑا حساب ہوگا۔ اللہ آپ سے ایک ایک لمحے کا حساب لے گا کہ بتا تو نے یہ لمحہ کہاں گزارا، اس زندگی کا اس سیکنڈ کو تو نے کہاں گزارا۔ اس لیے یارو اپنی زندگی میں جب تک خدا نے آپ کو وقت دیا ہے، جیتے جی اپنے خدا کے پہچان، اپنے خدا کو پہچانو، اپنے رب کے معرفت کو حاصل کرو۔ تو خیر، حضرت عمر بن خطاب اسی محفل میں بیٹھے ہوئے تھے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، عمر نے پوچھا، کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، دیکھو ایسے بندے بھی گزرے ہیں کہ جنہوں نے جیتے جی اپنے خدا کو ایسا پہچانا، اپنے رب کو ایسا پہچانا کہ جب ان کے سامنے فرشتے آتے ہیں تو فرشتے لاجواب ہو کر جاتے ہیں۔ یعنی کہ فرشتے جو ہے اپنی نگاہوں کو جھکا کر جاتے ہیں کہ ہم ایسے بندے کے پاس آتے ہیں کہ جو ہم سے زیادہ علم رکھنے والا، جو ہم سے زیادہ اللہ کے پہچان جس کے پاس ہے، اس بندے کے پاس ہم آ گئے۔ تو اسی محفل میں حضرت عمر بن خطاب بیٹھے ہوئے تھے۔ عمر بن خطاب نے حضور سے پوچھا، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کہا کہ جس پوزیشن میں ابھی میں ہوں، اس وقت جب فرشتے، میں دنیا سے چلا جاؤں گا، اس وقت جب فرشتے وہ آئیں گے، تو کیا ابھی میں جس پوزیشن میں ہوں اس وقت میں اسی پوزیشن میں رہوں گا؟ یعنی کہ میری عقل صحیح سلامت رہے گی؟ تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، کہا کہ اے عمر، ابھی تم جس حالت میں ہو اس وقت میں تم اسی حالت میں رہو گے۔ یعنی کہ حضور نے ابھی عمر انتقال نہیں کیے گئے، بلکہ جیتے جی مدینے کے اندر حضور نے عمر کی جو ہے اس قبر کی حالت کو بیان فرما دیا کہ اے عمر، ابھی تم جس پوزیشن میں ہو، جب تم قبر کے اندر جاؤ گے اس وقت بھی تم اسی پوزیشن میں رہو گے۔ اور کیسے حالت رہے گی؟ تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، کہا کہ اے عمر، جب فرشتے تمہارے پاس آئیں گے اور تم سے سوال کریں گے، اے عمر بتاؤ من ربو کا، تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا ہے، اور اس نبی کے بارے میں تو کیا کہتا تھا اور ان کو تو جانتا ہے؟ تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب عمر تم سے وہ فرشتے سوال کریں گے تو وہ فرشتوں کو تم جواب یہ دو گے کہ اے فرشتوں، میرا رب تو اللہ ہے، بتاؤ تمہارا رب کون ہے؟ اے فرشتوں، میرا دین تو دین اسلام ہے، تم بتاؤ تمہارا دین کون ہے؟ ہمارے رسول تو محمد رسول اللہ ہے، اے فرشتوں تم بتاؤ تمہارے رسول کون ہے؟ اس کے بعد حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عمر، جب وہ فرشتے جائیں گے تو وہ لوٹ کر تمہیں یہ کہیں گے کہ بڑے افسوس کے ساتھ ہمیں یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہمیں ایسے بندے کے پاس بھیجا گیا کہ جہاں ہمیں لاجواب ہو کر جانا پڑتا ہے، جہاں ہمیں ہمارے سوال کو بلکہ ہمیں ہی سامنے سوال کیا گیا۔ یہ حضرت عمر بن خطاب کہ جنہوں نے جیتے جی اپنے خدا کو ایسا پہچانا، اپنے رب کی معرفت کو ایسے حاصل کیا کہ جب ان کے سامنے وہ فرشتے آئے تو وہ فرشتے بھی لاجواب ہوتے ہوئے نظر آئے۔ ہم نے اپنے خدا کو کتنا پہچانا یار؟ اپنی زندگی میں اپنے خدا کو پہچانا۔ سب سے پہلی بات یہ ہے یار کہ انسان پہلے اپنی پہچان بھول چکا ہے کہ میں کیا ہوں، میرا انٹروڈکشن کیا ہے، یہ انسان خود بھول چکا ہے۔ پہلے ہم اپنی خود کی پہچان حاصل کرو کہ اللہ نے مجھے دنیا میں بھیجا ہے، کس مقصد کے لیے بھیجا ہے، کس چیز کے لیے بھیجا ہے۔ اگر انسان اس چیز کو حاصل کر لے تو پھر انسان جو ہے اس کے دل میں اللہ کا قرب آ جائے گا، اور پھر اللہ کی پہچان اور اللہ کا انٹروڈکشن اس کے دل میں آ جائے گا۔ اس لیے پہلے انسان اپنے خدا کو پہچانے۔ آج ہم نمازیں پڑھتے ہیں تو نمازیں بھی اسی وجہ سے پڑھتے ہیں کہ ہمیں جنت مل جائے۔ اگر
اور جہنم کے ڈر سے پڑھتے ہیں. اگر حقیقی معنی میں ہم نماز بھی اللہ کی رضا کے لیے پڑھتے ہیں تو حقیقی معنی میں ہمیں اللہ کی رضا کی بدولت اللہ ہمیں جو جنت بھی عطا فرماتا اور جہنم سے چھٹکارا بھی عطا فرماتا. لیکن ہم نماز بھی پڑھتے ہیں تو جنت کی لالچ کی وجہ سے پڑھتے ہیں. اس لیے یارو اللہ نے وقت دیا ہے, وقت کو غنیمت جانو. وقت گزر جانے سے پہلے آپ اللہ کو پہچان لو, اپنے رب کو پہچان لو. اگر وقت گزر گیا, وقت گزرنے کے بعد اگر آپ نے وقت گزر گیا پھر آپ کا نماز جنازہ پڑھایا گیا, اس کے بعد افسوس کے سوا کچھ ہاتھ نہیں آئے گا, اور افسوس ہوگا تو پھر کچھ کام نہیں آئے گا. اس لیے یارو جیتے جی اپنے خدا کو پہچان لو, اپنے رب کو حاصل, اپنے رب کی پہچان حاصل کر لو. میں آپ کو ایک ایگزامپل دوں کہ آج اگر اللہ نے زندگی دی ہے تو جیتے جی اپنے خدا کو پہچان لو. جب دنیا سے اپنا جنازہ اٹھایا جائے گا تو آپ کو افسوس رہے گا کہ میں نے خود جیتے جی تھوڑی جلدی کر دی ہوتی اپنے خدا کو پہچاننے میں, تو آج مجھے جو ہے یہ دن نہ دیکھنا پڑتا. وہ ایک ہاسپٹل میں ایک مریض کو لایا گیا, ایک بچے کو لایا گیا کہ جس کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا اور اس کو سر کے اندر کافی گہری چوٹ آئی تھی, اور اس کو اٹھا کر چند لوگ جب روڈ پر اس کو تڑپتا ہوا دیکھا تو اٹھا کر اس کو ہاسپٹل میں لائے, اور لانے کے بعد جو ہے ڈاکٹر صاحب کے پاس گئے. اب وہ جو ڈاکٹر تھے ان کے ہاسپٹل کی ایک ریکوائرمنٹ تھی کہ جب بھی کوئی مریض آتا تو وہ پیسوں کی ڈیمانڈ کرتے, پیسوں کی وہ ڈیمانڈ کرتے. ویسے ہی وہاں چند لوگ پہنچے ہیں اس کے ڈاکٹر صاحب کے پاس, ان سے کہا کہ اٹھیے اور دیکھیے ایک بچہ جس کی حالت ایسی ہے, کنڈیشن ایسی ہے, اگر آپ نے اس کو نہیں دیکھا تو ممکن ہے کہ وہ اپنے ہاتھوں سے جان دے بیٹھے. جلدی سے اٹھیے اور اس کی طبیعت معلوم کر لیجیے. تو وہ ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ ٹھیک ہے, آپ ایک کام کر لیجیے, ابھی آپ ٹیبل پر فیس جمع کرا دیجیے, میں ابھی اپنا ٹریٹمنٹ شروع کر دیتا ہوں. تو جب ان لوگوں نے یہ سنا تو وہ کہتے ہیں کہا کہ ڈاکٹر صاحب, کہا کہ ہم میں سے اس کو کوئی جانتا نہیں, پہچانتا تک نہیں, وہ چھوٹا سا بچہ ہے, وہ تو روڈ پر تڑپ رہا تھا, اس کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا, ہمیں اس پر رحم آیا تو ہم اس کو اٹھا کر آپ کے ہاسپٹل میں لائے, اور آپ جو ہے پیسوں کی ریکوائرمنٹ کر رہے ہو. تو ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ حضور, کہا کہ دیکھیے میں فری کی سیوا کے لیے نہیں بیٹھا, آپ ابھی جائیے پہلے فیس جمع کرا دیجیے, میں ابھی اپنا ٹریٹمنٹ شروع کر دیتا ہوں. ابھی ان دونوں کی باتیں چل رہی تھی, مریض کی اور وہ ڈاکٹر صاحب کی باتیں چل رہی تھی. اتنے میں وہ جو ڈاکٹر تھا اس کے گھر سے اس کی بیوی کا کال آیا. اس نے کال کیا, اور کال کرنے کے بعد ڈاکٹر سے کہا کہ ذرا دیکھو تو میرے پاس ایک میسج آیا ہے کہ ہمارا جو بیٹا ہے اس کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے, اور اس کے جو ہے سر میں کافی گہری چوٹ آئی ہے, اب ذرا معلوم تو کرو یہ بات سچی ہے یا جھوٹ ہے. تو ڈاکٹر کے دماغ میں ڈائریکٹ لائٹ چلی اور وہ اپنی چیئر سے اٹھا اور اٹھ کر ڈائریکٹ اس وارڈ میں پہنچا جہاں اس بچے کو لٹایا گیا تھا. ڈاکٹر نے پہنچنے میں دیری کر دی, دوڑتا ہوا وہاں پہنچا جہاں پر اس ٹیبل پر اس بچے کو لٹایا گیا تھا. ڈاکٹر جب وہاں پہنچا اور اس نے دیکھا تو اس کے پیروں سے زمین ہٹ گئی. وہ جو ٹیبل میں سویا وہ بچہ کوئی اور نہیں تھا بلکہ اس ڈاکٹر کا سگا بیٹا تھا, لیکن اس نے پہنچنے میں وہاں دیری کر دی, تب تک اس کا بیٹا دم دے چکا, اس کا بیٹا دنیا سے چلا گیا. اب وہ رونے لگا, افسوس کرنے لگا کہ کتنی میں نے بڑی بھول کر دی, کتنا افسوس ہے کہ اگر تھوڑا جلدی کر دیتا تو پوری دنیا بھر کی دولت لگا لیتا اور اپنے بیٹے کو بچا لیتا, لیکن اب افسوس کے سوا کچھ نہیں ہاتھ لگا, اس لیے کہ میں نے پہنچنے میں دیری کر دی. اگر جلدی پہنچ جاتا پوری دنیا بھر کی دولت لگا لیتا, اپنے بیٹے کو تو بچا لیتا, اب افسوس کے سوا ہاتھ کچھ نہیں آیا. یارو ہماری زندگی کا بھی یہی حال ہے, اگر وقت گزر گیا, وقت گزرنے کے بعد اگر اپنے خدا کو پہچانا تو پھر افسوس کے سوا ہاتھ کچھ نہیں آئے گا. جیتے جی اللہ نے زندگی دی, اپنے خدا کو پہچانو, اپنے رب کی معرفت کو حاصل کر لو. اس لیے کہ جب آپ کے دل میں اللہ کی معرفت حاصل ہو جائے گی پھر دیکھو آپ کو نماز پڑھنے کا کتنا اطمینان ملتا ہے, نماز پڑھنے میں آپ کو کتنا سکون ملتا ہے. نماز پڑھو, جنت کی لالچ کی وجہ سے نہ پڑھو, جہنم کے ڈر کی وجہ سے نہ پڑھو. حضرت رابعہ بصریہ ایک مرتبہ اپنے ہاتھ میں آگ لے کر اور ایک دوسرے ہاتھ میں پانی کا پیالہ لے کر بازار میں جا رہی تھی. لوگوں نے پوچھا کہا رابعہ, کہا کہ یہ کیا کر رہی ہو, ایک ہاتھ میں آگ اور ایک ہاتھ میں پانی لے کر جا رہی ہو. تو حضرت رابعہ نے کہا کہ اس آگ سے اللہ کی جنت کو جلانے جا رہی ہوں اور اس پانی سے اللہ کی جہنم کو بجھانے جا رہی ہوں. پوچھنے والا حیران ہوگا, کہا کہ رابعہ, کہا کہ یہ کیسی بات کر دی تم نے, لوگ جنت میں جانے کے لیے تڑپتے ہیں اور جہنم سے پناہ مانگتے ہیں اور تم جو ہے جہنم کو بجھانے اور جنت کو جلانے جا رہی ہو. حضرت رابعہ کا جواب سنو. وہ حضرت رابعہ بصریہ کہتی ہے کہ حضرت رابعہ کون ہے؟
یہ آتی قلندر حضرت رابعہ بصریہ جنہوں نے اللہ کا ایسا قرب حاصل کیا تھا کہ آپ نے اپنی اپنی زندگی کا ہر ایک لمحہ اللہ کی عبادت میں گزارا تھا. عبادت ایسے کیا کرتے تھے کہ جب رات کے وقت آپ کو نیند آتی تو زمین سے مٹی اٹھاتی اور مٹی اٹھا کر آپ خود اپنی آنکھوں کے اندر سے مٹی کو ڈالتی اور خود کہتی اپنے جسم سے یہ کہتی کہا کہ تو مجھے اللہ کی یاد سے غافل کر رہی ہے, اللہ کی یاد سے مجھے دور کر رہی. وہ حضرت رابعہ بصریہ کہتی ہے کہ اس آگ سے اللہ کی جنت کو جلانے جا رہے ہوں اور اس پانی سے اللہ کے جہنم کو بجھانے جا رہے ہوں. جب پوچھنے والے نے پوچھا تو جواب دیا, کہا کہ رابعہ یہ کیسے؟ حضرت رابعہ بصریہ نے کہا کہ جنت کو جلانے اس لیے جا رہے ہوں تاکہ کوئی جنت کے لالچ کی وجہ سے نماز نہ پڑھے, اور جہنم کو بجھانے اس وجہ سے جا رہی ہوں تاکہ کوئی جہنم کے ڈر کی وجہ سے نماز نہ پڑھے, بلکہ نماز پڑھے تو صرف اللہ کی رضا کے لیے نماز پڑھے, نماز پڑھے تو صرف اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے یارو نماز پڑھے. اس لیے یارو اپنی زندگی میں ہر ایک کام رضا الہی کے لیے, اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے کرو. جب آپ کے دل میں اللہ کی, دیکھو ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا, کسی چیز کا ڈر پیدا کرنے کے لیے اس کی پہچان ہونا ضروری ہے. کسی بھی چیز کا ڈر پیدا کرنے کے لیے اس کی پہچان آپ کے دل میں ہونا ضروری ہے. جب تک آپ کے دل میں اس کی پہچان نہیں, آپ اس سے ڈرے گے نہیں. مثال کے طور پر آپ کو سمجھاؤں, بارہا میں نے یہ مثال دی ہے کہ بندہ کہیں سے گزرے اور گزرنے کے بعد سامنے شیر ہے اور شیر بندھا ہوا ہے اور اس شیر کی حالت و کنڈیشن ایسی ہے کہ وہ اپنے جگہ سے اٹھ نہیں سکتا, اپنی جگہ سے وہ اٹھ نہیں سکتا, پھر بھی وہ زنجیروں سے بندھا ہوا ہے, کئی دنوں سے اس نے کچھ کھایا نہیں ہے, لیکن پھر بھی آپ جب وہاں سے گزریں گے تو بار بار آپ کے دماغ میں کمنٹ آئے گی کہ کہیں اٹھ کر حملہ نہ کرے, کہیں اٹھ کر حملہ نہ کرے, کہیں اٹھ کر حملہ نہ کرے. اس وجہ سے کہ اس شیر کی آپ حالت جانتے ہیں, شیر کی کیفیت آپ جانتے ہیں کہ شیر ہمیشہ حملہ ہی کرتا ہے, شیر حملہ کرتا ہے. وجہ کیا کہ شیر کو آپ پہچانتے ہو. یہی ہے, جب اللہ کو آپ پہچان لوگے تو آپ کے دل میں اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے گا, اللہ کی معرفت پیدا ہو جائے گی. جب اللہ کا ڈر پیدا نہیں ہوگا تو لاکھ آپ نمازیں پڑھ لیں, لاکھ آپ روزے رکھ لیں, لاکھ آپ حج اور عمرہ کیا کریں, آپ کی ہر ایک عبادت جو ہے فضول جائے گی. اپنے دل میں خدا کی پہچان حاصل کرو, خدا کا ڈر پیدا کرو. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ انہیں سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. دوران گفتگو اگر کوئی غلطی ہو اپنے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والتسلیم کا صدقہ توسل سے معاف فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. السلام علیکم. جن حضرات کی سنت باقی عطا فرمائے اور کھڑے ہو کر صفوں کو درست کر دیں.